آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ سے پہلے ہمارا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو نماز پڑھتے وقت اس طرح ایسے ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی پڑ جائے اور پھر بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہو جائے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ تو وہاں سے دونوں ڈائریکشن چینج ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو اب آپ نماز پڑھتے وقت کعبے ہی کی طرف رخ کر سکتے تھے یا تو نماز پڑھتے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر جس کی تعمیر کی ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. لیکن چونکہ اب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کوئی وحی ایسی نازل نہیں ہوئی تھی ریویلیشن جس میں یہ حکم ہو کہ آپ کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے ہی تابع تھے ظاہر ہے، تو وہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہاں تک کہ حکم نازل ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے، کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آ رہے ہوں. تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ جس قبلے کو چاہتے ہیں اب ہم اسے ہی اصل قبلہ بنا دیں گے. اور پھر یہ حکم ہوا کہ اب مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر لیں. تو 16 سے 17 مہینے تک مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آئے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اہل کتاب کا بھی وہی قبلہ ہے. لیکن جب یہ قبلہ چینج ہوا، ڈائریکشن چینج کرنے کا حکم دیا گیا، نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اور تمام مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ڈائریکشن اپنا چینج کر لیا. تو اب یہود ہو گئے بڑے پریشان کہ بھائی انہیں ایک ایسے ہی سازش کر رہے تھے، انہیں چڑ تھی مسلمانوں سے، لیکن کم از کم قبلہ تو ایک ہی تھا. لیکن اب قبلہ بھی چینج ہو گیا تو اور زیادہ دشمنی بڑھ گئی اور مذاق اڑانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا کہ یہ بھائی کیسے نبی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب کعبے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، یہ سب اللہ کے ہیں. اصل ایسٹ نہیں ہے، اصل ویسٹ نہیں ہے، اصل نارتھ نہیں ہے، اصل ساؤتھ نہیں ہے. کسی ڈائریکشن کو کسی ڈائریکشن پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی مخصوص ڈائریکشن مقدس نہیں ہے، بلکہ تمام ڈائریکشنز برابر ہے. اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ کا اب تک حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ہم نماز اسی طرف رخ کر رہے تھے. اللہ کا اب حکم آ گیا کہ اب بھائی تم کعبے کی طرف رجوع کرو، کعبے کی طرف رخ کرو، تو پھر اب ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اصل ڈائریکشن نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے اور جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ قبلہ کیوں چینج ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ اصل اللہ کا حکم ہے. ہم کسی